تھوڑا سا انڈیا پاکستان کے اوپر ہیں ابھی حالات ہوئے. ابھی ریسنٹلی میں ایک جنرل صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا, ان سے میں نے پوچھا کہ سادہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں؟ نہیں, بٹ وہ ریٹائرڈ جنرل تھے. اچھا ریٹائرڈ. ہاں, مطلب ورنہ تو حاضر سروس تو اٹس امپاسبل. بٹ ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ آنے والے کچھ مہینوں میں یا اگلے 2 سال میں ہم دوبارہ دیکھیں گے؟ انہوں نے کہا کہ 100% ہم دیکھیں گے, اور میرے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے. یہ میں آپ کو ویسے ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس کا پھر حل کیا ہے آپ کے خیال سے آگے؟ ڈو یو تھنک کہ پاکستان انڈیا کو مل کے بارڈرس کھولنے چاہیے, ایک کو ایگزسٹنس اس میں آ جائے جیسے نواز شریف صاحب پہلے کرنے جا رہے تھے, یا ڈو یو تھنک کہ ہمیں اگین وہی کہ بس کشمیر کو ایک ہم رکھیں سینٹر پوائنٹ اور اس کے آس پاس ہم بھی کھیلتے رہیں, وہ بھی کھیلتے رہیں, اور آپس میں اسی طرح آن اینڈ آف جھڑپیں, چھوٹی منی جنگیں ہوتی رہیں گی؟ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کا جو نیریٹو تھا وہ بالکل درست تھا, جس کو ڈان لیگ بنا کے انہیں فارغ کیا گیا, اور بعد میں باجوہ صاحب نے اسی کی بنیاد کے اوپر ہی اپنے معاملات لے کے چلے نا. کرتارپور بارڈر جو ہے کھولا باجوہ صاحب نے اور خان صاحب نے مل کے. یہی بات نواز شریف صاحب کر رہے تھے تو غدار وطن تھے, اور پھر عمران خان صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ تجارت بھی کریں گے, کو ایگزسٹ کریں گے. تو یہ نیریٹو بالکل درست ہے, جنگوں سے کچھ نہیں نکلنا. 1/4 آف ورلڈ رہ رہا ہے یہاں پہ, پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کو ملائے, تو ان کو آپ نے پاورٹی سرکل سے نکالنا ہے. جس طرح چائنا نے 30 سالوں میں 80% سے زیادہ لوگوں کو پاورٹی سرکل سے باہر نکالا ہے, تو ہم تو جنگوں کے حق میں نہیں ہیں. اور یہ جو میرا موقف ہے یہ سیکولرز والا نہیں ہے, یہ ریلیجس موقف ہے. یہ جہادی تنظیمیں لوگوں کو ورگلاتی ہیں کہ جس طرح اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں جنگ ہو, قرآن تو جنگوں کی مخالفت کرتا ہے. ایز اے لاسٹ ریزارٹ جس طرح آپریشن کیا جاتا ہے نا, یہ جنگ وہ ہوتی ہے. ادروائز اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے ہاتھ تم سے روک کے رکھے. جب تم مکے میں تھے 125 تھے نا, کچل کے رکھ دیتے, اللہ نے روک کے رکھے, اور اب تمہارے ہاتھ ان سے روک کے رکھے ہوئے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کبھی بھی دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو جنگ میں, اور جب ایز اے لاسٹ ریزارٹ کبھی جنگ ہو پھر ثابت قدم رہنا, اور یاد رکھنا کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. یہ آخری ٹکڑا اٹھا کے تو جہادی تنظیمیں عام کرتی ہیں, حالانکہ نیریٹو بالکل ڈیفرنٹ تھا کہ جنگ کی تمنا نہیں کرنی. دنیا اللہ نے اس لیے تو نہیں بنائی کہ جنگیں ہوتی رہیں اور دنیا ختم. اللہ نے تو خاندانی نظام بنایا ہے کہ میاں بیوی بچے ہوں, نسل انسانی چلے, اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, عبادت کے لیے پیدا کیا. اس میں سے جہاد ایک چیز ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ. جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے رومنس اور پرشینس کا خاتمہ کیا کیونکہ انہوں نے ایک مذہبی جبر قائم کیا ہوا تھا, تو اس کی حکمت بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ جو آج کل جہاد ہو رہا ہے جس میں سنی شیعہ کو قتل کر رہا ہے, جس میں طالبان امریکہ کی جگہ آ کے بیٹھ گئے اور طالبان کی جگہ آ کے داعش بیٹھ گئی ہے, دونوں سنی ہیں, ایک اہل حدیث سنی, ایک دیوبندی سنی آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ کون سا جہاد ہے بھائی؟ یہ تو فساد ہے, اس کو ہم جہاد نہیں مانتے. لیکن اگر ہم یہ والی گفتگو لیٹس سے پاپولر نیریٹو بننا شروع ہو کہ ہمیں آپس میں ملنا چاہیے وہ سارا, تو وہ لوگ کہیں گے کہ جو فوج کا پھر بجٹ ہے, فوج تو ہماری کھیلتی ہی ان چیزوں کے اوپر ہے کہ جی بجٹ زیادہ کرتے رہیں, انڈیا کا خطرہ ہے, تو جو فوج کی پھر ایک آپ کہہ لیں پاور ہے وہ بھی تو ظاہر کم ہوگی, ناٹ جسٹ ادھر بھی کم ہوگی. یہ مت ہے. مجھے بتائیں فوج کب چاہے گی کہ پاکستان میں انتشار ہو؟ امن ہوگا تو پاکستان کمائے گا تو فوج کے منہ میں ڈالے گا نا, یا فوج آپ کو پوری زندگی IMF سے سعودی عرب سے قرضے لے کے دیتی رہے گی؟ یہ ذہن میں رکھیں, یہ غلط ایک پکچر ان کی پیش کی جاتی ہے. میں سب سے زیادہ کرٹک ہوں فوج کا. میں سمجھتا ہوں, میں آج پھر کہہ رہا ہوں, اس پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کی تباہی کی سب سے بڑی اگر کوئی وجہ ہے نا تو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی سروائیول کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہمارے لیے فوج ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں. ہمیں پیدائشی ایک مرض لگ گیا ہے کہ ہم نے انڈیا سے جب آزادی حاصل کی برٹش امپائر سے, اور انڈیا 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا, ہندوستان اور پاکستان, تو کشمیر کی شکل میں وہ ایک زخم چھوڑ گئے. اس کی وجہ سے ہم آپس میں لڑتے رہے, اور پھر پیچھے مسلمانوں نے مائنورٹی ہونے کے باوجود رول کیا تھا انڈیا کے اوپر. اس لیے دیکھیں کہ جب بنگلہ دیش بنا تو اس وقت اندرا گاندھی نے کیا کہا تھا کہ آج ہم نے 2 قومی نظریے کو جو ہے وہ سمندر میں غرق کر دیا ہے, انڈین اوشن میں پھینک دیا ہے. تو ان کے دماغ میں وہ چیزیں تھیں. تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں. ہم نے ایٹم بم کبھی بھی حاصل نہیں کرنا تھا. آج میں ایک نئی بات آپ کے کیمرے میں کرتا ہوں, لوگوں کو بری لگے گی لیکن یہ ریالٹی ہے. یہ بھی گورے کا کمال ہے کہ ہم نے ایٹم بم حاصل کر لیا. آپ کو لگتا ہے یہ گورے نے؟ جی 100% میں ثابت کرتا ہوں. ڈاکٹر عبد القدیر کا جناب وہ تو ہے کنٹریبیوشن. یہ سارا آئیڈیا, اس کے لیے بجٹ, اور رشین
امریکن کولڈ وار اور پھر افغانستان کے ذریعے جو کچھ ہوا, اس کی آڑ میں ہماری فوج نے اسے ڈیولپ کروایا نا. ایسا ہی ہے نا, یہ ہماری فوج نہیں تھی, یہ گریٹ برٹن کی فوج ہے. آج بھی آپ جیلم کی چھاونی میں جائیں نا تو لکھا ہوگا 1806 میں پہلی بٹالین یہاں آئی. یہ اتنی آرگنائزڈ گریٹ برٹن کی فوج تھی جس کا کچھ حصہ ہمیں ملا اور کچھ انڈیا کو ملا. اگر یہ اتنی پروفیشنل فوج نہ ہوتی گریٹ برٹن کی, تو پاکستان کی فوج کے اندر ہماری آؤٹ پٹ یہ ہے کہ ہم آج تک ایک پولیٹیکل لیڈر صحیح طریقے سے پیدا نہیں کر سکے, کوئی مذہبی پیشوا نہیں پیدا کر سکے. اگر ہے تو انڈیویجول ٹیلنٹ تھا مودودی صاحب کا, وہ انڈیویجول ٹیلنٹ ہے. اس سسٹم کے آؤٹ پٹ نہیں تھے مودودی صاحب. یہ گریٹ برٹن کا ایک آرگنائز سسٹم تھا جس کی وجہ سے آج ہم دنیا کی 5 ٹاپ کی آرمیز میں آتے ہیں. یہ گریٹ برٹن کا بنایا ہوا سسٹم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں گوروں کی تعریف کرتا ہوں تو میں ان کے ریلیجن کو بھی پسند کرتا ہوں. ریلیجن ایک الگ چیز ہے, میں تعریف کر سکتا ہوں. ہمارے نبی نے کہا ہے کہ شیطان بھی اگر اچھی بات کرے تو اس کی بھی تعریف کرو. صحیح بخاری میں حدیث ہے. آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا تھا حضرت ابو ہریرہ کو انسانی شکل میں آ کے, آپ نے فرمایا ہے جھوٹا تھا لیکن بات سچی کی. تو یہ بھی کمال ان کا ہے. اگر یہ اتنی آرگنائز فوج نہ ہوتی گریٹ برٹن کی اور ہمیں ملی ہوتی, اور اس کے ساتھ نیگیٹو چیزیں وہ اپنی جگہ, وہ ہم تو سیکورٹی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں ایٹم بم بنانا پڑا. اگر انڈیا نہ بناتا ہم بھی نہ بناتے. یہ ہمیں انڈیا کی وجہ سے مجبوراً ڈیٹرنس کے لیے بنانا پڑا. اور دیکھیں آج دنیا کے سامنے ہم نے ثابت کیے کہ ہم کتنی ذمہ دار ریاست ہیں. لوگ کہتے تھے کہ TTP کے ہتھے چڑھ جائے گا ایٹم بم تو وہ پھینک دیں گے. حالانکہ لوگوں کو سائنٹیفکلی نہیں پتا کہ یار ایٹم بم اگر ہم آپ کو دے بھی دیں تو اس طرح نہیں پھٹتا بھائی. یہ بارود نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ بارود پھینکیں اور وہ پھٹ جائے گا. اس کو ایک طریقے سے فیشن ریئیکشن سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. یہ ایک چوری بھی کو کر کے لے جائے تو کسی کے کام کا نہیں ہے. اس کو اگر آپ جا کے کسی بھٹی میں پھینک دیں تو کوئی فیشن ریئیکشن سٹارٹ نہیں ہوگا. وہ ایک پراپر طریقہ ہے. وہ ایک عام بم سے بھی کیا گزرا ہے اگر آپ اس کو سٹارٹ نہیں کرتے. تو آج پاکستان کی فوج نے ثابت کیا, پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے ثابت کیا کہ وہ رسپانسبل ہیں. اور الحمدللہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, میں اپنے بیان پہ قائم ہوں کہ مجھے بالکل کوئی امید نہیں تھی کہ پاکستان اپنی کنونشنل وار میں انڈیا سے اس طریقے سے جیت سکتا تھا. مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے. آپ کو امید نہیں تھی؟ نہیں تھی. اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے وہ 6 گنا بڑا ملک ہے. سب لوگ اس کو کہتے تھے, یہ صرف میرا موقف نہیں تھا, لیکن پاکستان نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیولپ کیا اور ایک اللہ کی غیبی تائید آئی کہ جنگ لمبی نہیں ہوئی. اگر یہ لمبی ہوتی جنگ تو ہمارے لیے زیادہ بری ہوتی, انڈیا کے لیے بھی بری ہوتی. ظاہر ہے ہم نے تو مرنا ہی تھا, ان کو بھی نہیں چھوڑنا تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ غوث وقت انوالو ہوا بیچ میں, یعنی کہ ٹرمپ. اور آپ نے چونکہ پوچھا تھا مجھ سے کہ مستقبل میں اس کو کیسے روکا جائے, تو اس کے لیے ظاہر ہے امریکہ کو انوالو ہونا پڑے گا. اور بڑے جب انوالو ہوتے ہیں تو جنگوں کو روکتے ہیں. فی الوقت جنگ کا خطرہ بالکل منڈلا رہا ہے, لیکن اس شکل میں کہ پاکستان میں خود کش حملے ہوں گے جو آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں ہوئے, رہا اس لیول کی بڑی جنگ ہونا تو اس کے چانسز مجھے کم نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کی فوج کی جو آج باڈی لینگویج ہے نا, تو وہ انڈیا کو پتہ ہے کہ یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور وہ پتھر بھی پھر لوہے کا ہوگا.